السلام علیکم۔ امریکی صدر کو سعودی عرب سے شاہی مکے کے جھٹکے ابھی تک امریکی سیاست میں محسوس ہو رہے ہیں، چونکہ امریکہ اخبارات نے اس تاریخی بے عزتی اور ناکام ترین دورہ کی خبریں بغیر کسی تعویل کے نشر کی تھی، تو اب جو بائیڈن انتظامیہ اس بے عزتی کو بڑی دلیری کے ساتھ چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ جگہ جگہ میڈیا پہ عجیب و غریب سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کو سابق صدر ٹرمپ کی ناکامی کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ تو کبھی صدر بائیڈن کے سابقہ وہ نازیب الفاظ جو اس نے محمد بن سلمان کے لیے کہے تھے اس کا نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری تعویلات ہیں اور اپنی عزت بچانے کے لیے فیس سیونگ کے طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ایک امریکی صحافی نے سعودی وزیر برائے امور خارجہ عادل الجبیر کا انٹرویو کیا، جس میں اس نے صدر بائیڈن کی بے عزتی کا رخ موڑنے کے لیے کہا کہ صحافی خاشقجی کے مسئلہ پر صدر بائیڈن نے پرنس محمد بن سلمان سے تفتیش کی۔ اب آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ محمد بن سلمان جس نے امریکہ صدر کو تاریخی بے عزتی کا استقبال کیا، پھر تیل کے مسئلہ پر جو کبھی امریکہ کی مرہون منت ہوا کرتی تھی کہ مسئلے پر ایبسولوٹلی ناٹ کا دلیرانہ جواب دیا، اس سے جو بائیڈن نے تفتیش کی جیسے کہ والد بچے سے یا جج کسی مجرم سے پیش آتا ہے۔ مگر عادل الجبیر نے پاکستانی سیاستدانوں سے برعکس بڑی ذمہ دارانہ اور بڑی شائستگی سے برداشت کر کے جواب دیا اور کہا کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ صدر بائیڈن نے محمد بن سلمان سے یہ درخواست کی کہ ہم ایک مسئلہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو جس کے جواب میں پرنس محمد بن سلمان نے امریکی منافقت سے پوری طرح پردہ اٹھایا تھا، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ محمد بن سلمان نے جواب دیا کہ ابو غریب جیل جو عراق میں ہے، جہاں امریکی قبضے کے بعد امریکہ نے گوانتانامو بے کی طرح سیاہ تاریخ رقم کی تھی، تو پرنس محمد نے کہا تھا کہ امریکہ نے وہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی، اور ساتھ اسرائیل میں صحافیوں پہ ظلم اور جبر اور صحافیوں کے قتل کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اگر آپ انسانی حقوق اور صحافت کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ وہاں پر کیوں انسانی حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جرأت کا جواب تھا جو مغربی میڈیا کا زینت بنا، مگر میرے نزدیک یہ جرأت عربوں کو پہلے افغانوں اور پھر ترکوں سے ملی، خصوصاً طیب اردگان سے، جو بار بار امریکہ کی ٹھکائی کر چکے ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ پھر CNN کے صحافی نے بڑی بہادری سے سوال اٹھایا اور سمجھا تھا کہ یہ آخری حملہ ہوگا جس کا جواب سعودی وزیر برائے خارجہ امور کے پاس نہیں بن پائے گا، مگر یہ وہی وزیر خارجہ برائے امور خارجہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ انڈین میڈیا نے جب پاکستان کے بارے میں سوال اٹھایا کہ پاکستان دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے، جس کے جواب میں عادل الجبیر نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی شائستگی کے ساتھ اور مکمل معلومات پہ گرفت رکھتے ہوئے جواب دیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام نے اتنی نفوس کی قربانی دی ہے۔ تو CNN کے صحافی نے سوال کیا کہ کیا صحافی خاشقجی پر صدر بائیڈن اور محمد بن سلمان کے درمیان کوئی سوال جواب ہوئے، جس پہ سعودی وزیر امور خارجہ عادل الجبیر نے جواب دیا کہ ان کے درمیان کیا سوال جواب ہوتے، تو جس کے جواب میں صحافی نے ایک آخری پتہ کھیلا اور بڑے جذبات سے کہا کہ یہ CIA امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ صحافی خاشقجی کے قتل کا حکم پرنس محمد بن سلمان نے دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں عادل الجبیر نے CIA کی اصلیت، جگہ جگہ اس کی ناکامی اور غلط رپورٹس گنوائی۔ CIA کی عراق کے بارے میں رپورٹ بھی غلط تھی، اور اس طرح دوسرے مقامات پر جو ملٹری آپریشنز ہوئے CIA کے رپورٹ پر وہ سب غلط ثابت ہوئے۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ عراق کے اندر CIA کی رپورٹ تھی کہ صدر صدام حسین کے پاس کیمیاوی ہتھیار ہیں، اور جس کی غلط رپورٹ کی
اصلیت بعد میں کھل کے سامنے آ گئی، اور صدر بش نے خود کہا تھا، بلکہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ آپریشن عراق میں غلط تھا۔ اور دوسرا اشارہ افغانستان کی طرف تھا کہ جگہ جگہ ملٹری آپریشنز اور بامبنگ جو CIA کے رپورٹ پہ ہوئی تھی، بعد میں اس میں مظلوم اور نہتے شہری شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ ساری غلطیاں، ساری ناکامیاں اور CIA کی غلط رپورٹس عادل الجبیر نے گنوا دی اور اس صحافی کو لاجواب کر دیا۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ بھی جاری ہے کہ امریکی میڈیا ایک سے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اپنی ہوئی بے عزتی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے اور امریکی سیاست کو فیس سیونگ مل جائے اور بے عزتی پہ کسی طریقے سے پانی پھر جائے۔ مگر لگتا ہے کہ افغانوں کی جنگ آزادی کی طویل جدوجہد اور بہادری سے اپنے ملک کو آزاد کرانے اور اس کے بعد طیب اردگان کی خارجہ پالیسی اور اسلام پسندی جو اپنے عوام کے اندر اور عوام کے دلوں میں وہ گھر کر گئے، وہ پالیسیاں، اور اس کے بعد عمران خان نے جو میڈیا پہ امریکہ کے بارے میں چند جرأت مندانہ جواب دیے، اس نے عربوں کو پھر سے جرأت دی۔ تو اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ آیا ان جرأت کو قائم دائم اور جاری رکھتے ہوئے عرب پھر سے اس قوم اور ملت اسلامیہ کی قیادت سنبھالتے ہیں یا پھر مغرب کے سامنے جھکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔